المسیحا جو کلمہ خدا ہے اور جو لاخطا خدا کا برہ ہے، اس کی زبان مبارک سے جو الفاظ صادر ہوئے ہم سب تمام خادمین ان کو بیان کر رہے ہیں۔ میں بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں المسیحا جو کلمہ خدا ہے اور عالمگیر کفارہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہالیلویا۔ پیارے بہن اور بھائیو، خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا اختتام صلیبی موت کے وسیلہ سے ہوا۔ المسیحا کی زمینی خدمت کا اختتام صلیبی موت کے وسیلہ سے ہوا، اور المسیحا کی زمینی خدمت جو ہے وہ صلیبی موت تک، لیکن المسیحا کی جو خدمت صلیبی موت تک تھی اور اس کے بعد اس کے شاگردوں نے دونوں عرض کے اندر جو ہے نا پھیلائی ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں نے بھائیو، کوئی بھی اہم شخص اس فانی جہان کو چھوڑ رہا ہو اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہم بار بار دہراتے ہیں کہ یہ جب مر رہا تھا، یہ اس دنیا کو چھوڑ رہا تھا فانی جہان کو، تو اس نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہیں۔ اور المسیحا نے جو آخری ایام میں جو اپنے زبان مبارک سے الفاظ نکالے ہیں، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا۔ اور المسیحا کے الفاظ نکالے ہوئے، کلمے نکالے ہوئے پوری دنیا کے اندر بہت ساری زندگیوں کو اس نے تبدیل کر کے رکھا۔ میں نے بھائیو آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا یسوع مسیح ناصری زندگی کا مالک، زندگیوں کو بنانے والا، آسمان اور زمین کو تخلیق کرنے والا، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں نے بھائیو خدا یسوع مسیح کا یہ جو 5واں کلمہ ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحی چارٹ کے مطابق کوئی بھی لفظ ہم بیان کرتے ہیں اس کا ایک تو حوالہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر کلمہ ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر نوعیت ہوتی ہے، اور 5ویں نمبر پر اس کا مضمون ہوتا ہے، اور چھٹے نمبر پر یہ 7 کلموں میں یسوع مسیح کس سے مخاطب ہوا تھا۔ بڑے خوبصورت طریقہ سے تمام بہن بھائیوں نے بیان کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں المسیحا کے یہ چند الفاظ، میں پیاسا ہوں، مقدس یوحنا رسول کے انجیل 19 باب 28 آیت میں لکھا ہے، میں پیاسا ہوں۔ بہنوں بھائیوں، ساری خادمین اس بات کو بیان کر رہے ہیں المسیحا نے دکھ کی حالت میں اور بڑی ہی درد کی حالت میں اس کلمہ کو بیان کیا ہے۔ بہنوں بھائیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں المسیحا پر جو ظلم اور ستم اور زیادتی ہوئی ہیں آج تک کبھی کسی انسان کے اوپر نہیں ہوئی، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں المسیحا کے اوپر یہ جو زیادتی، ظلم اور یہ دکھ سہا ہے وہ ہم تمام بہن بھائیوں کی خاطر سہا ہے۔ اگر یہ المسیحا زمین پر ہمارے لیے کفارہ نہ دیتا، آج میں اور آپ آزادی کی زندگی نہ بسر کر پاتے۔ بہنوں بھائیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا یسوع مسیح نے 3 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جسم میں دکھ سہا، جان میں دکھ سہا اور روح میں دکھ سہا۔ 3 باتوں پہ ہم بات کریں گے۔ کس میں؟ جسم میں دکھ سہا، خدا یسوع مسیح کے ساتھ تو زیادتی ہوئی اور اسے مارا گیا، چھیدا گیا، اس کو کوڑے لگائے گئے، تقریباً 5 سے 6 انچ کے درمیان ہاتھوں میں، پاؤں میں کیل لگائے گئے، اور 2.5 سے 3 انچ کے درمیان یسوع مسیح کے سر پر جو کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور یسوع مسیح کی باڈی سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ جسمانی پیاس کی بندہ خواہش کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں المسیحا کا گناہ کیا تھا؟ المسیحا رومی حکومت جب تھی تب خدا یسوع مسیح پر یہ الزام لگا، اور وہاں پر جو شرع کے عالم تھے انہوں نے الزام کیا تھا، اور یسوع مسیح کا الزام کیا تھا؟ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، یہ چھوٹے سے پوائنٹ پر یسوع مسیح کو پلاطوس نے جو ہے صلیبی موت، اور یہ پلاطوس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا سے بھی ڈرتا تھا اور لوگوں سے بھی ڈرتا تھا۔ اگر پلاطوس یہ تو کام ہونا ہی تھا، یسوع مسیح نے دنیا کے لیے کفارہ دینا ہی تھا، لیکن پلاطوس خدا سے بھی ڈرتا تھا کہ یہ خدا کا بندہ، اور پلاطوس اس بات سے بھی ڈرتا تھا
کہ لوگ میرے برخلاف نہ ہو جائیں. تو یسوع مسیح کا الزام کیا تھا؟ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. میں کلوزنگ کی طرف لانا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں. یہ پانچواں کلمہ جو ہے تقریباً 2:30 بجے کے قریب، جیسے بھائی خرم نے بتایا کہ تیسرے پہر کے قریب یہ تینوں کلمے بیان کیے گئے. ہر 3 گھنٹے کے بعد ایک پہر ہوتا ہے، اور یہ تیسرے پہر کے قریب جو ہے یہ کلمہ بیان کیا گیا. 2:30 بجے کے قریب کیا گیا. اور یسوع مسیح نے اس کلمے کی نوعیت کیا تھی؟ یسوع مسیح نے ضرورت کو محسوس کیا، جسمانی ضرورت کو محسوس کیا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جسمانی کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کی بہت بڑی خواہش تھی کہ نسل انسانی کا کفارہ ہو جائے، اور نسل انسانی ہر ایک جان میرے پاس آ جائے، اور کوئی جان گناہ میں نہ مرے. بھائیو، یسوع مسیح کی یہ جو خواہش تھی، دکھ کی حالت میں، درد کی حالت میں، یسوع مسیح کہتا میں پیاسا ہوں. یسوع مسیح میرا پیاسا ہے، یسوع مسیح آپ کا پیاسا ہے. در حقیقت یسوع مسیح زندگیوں کا پیاسا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہنوں بھائیو، کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح ناصری صحرا میں ندیاں جاری کرنے والا، ہاجرہ اور شمشون کے لیے چشمے کو جاری کرنے والا، یہوہ کا فرزند. غور سے سنیے گا، یہوہ کا فرزند جو خدا چٹانوں میں بنی اسرائیل قوم کے لیے 40 سال تک پانی مہیا کرتا رہے. سارے بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا. وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں، اور یسوع مسیح پیاسا ہے. ہم یسوع مسیح کی پیاس کو کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کیا ہم بدی کر یسوع مسیح کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہ کر کے یسوع مسیح کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں؟ کیا ہم برائی کے اندر زندگی بسر کر کے یسوع مسیح کو پیاس کو بجھا سکتے ہیں؟ نہیں. میرے بھائیو یاد رکھے، اب یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر نہیں چڑھنا. ہم کہتے ہیں آسمان ہمارے لیے کھل جائے، ہم کہتے ہیں آسمان سے کچھ ہمارے لیے آ جائے، لیکن اب یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے جو کفارہ دیا اب نہیں دینا. کفارہ ہو چکا، عالمگیر کفارہ ہو چکا، اور وہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح ناصری نے عالمگیر کفارہ کیا. میں نے بھائیو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مت انتظار کرے کہ میرے لیے تو کچھ کرے گا. یسوع کے پاس آئیں اور یسوع مسیح کی پیاس کو سمجھیں. بہنوں بھائیو، ہم گناہ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بدی کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. جتنے ہم خوش ہوتے ہیں اتنے یسوع مسیح کو دکھ ہوتا ہے. ہم اپنی خواہشوں کے اندر پھنس کے، بری خواہشوں کے اندر پھنس کے بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن اتنا ہی یسوع مسیح کو دکھ ہوتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یسوع مسیح ناصری ہمیں اٹرنل لائف دینے کے لیے آیا ہے، ہمیں کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے. اور بہنوں بھائیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کی پیاس ہم کیسے بجھا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کی پیاس ہم اس کی قربت میں آ کے بجھا سکتے ہیں. ہم اس کی نزدیک کی، اس کے ڈر، اس کی فضل کے ہاتھ کے نیچے آ کر ہم اس کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. اور میں اس کا آپ کو طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں. یسوع مسیح کی پیاس بجھانے کا، یسوع مسیح میرا پیاس ہے. کاش میں ایک خواب دیکھتا ہوں، کوئی بادشاہ میری طلب کرے، کوئی بادشاہ مجھے یاد کرے کہ یہ پیاس میری حضوری میں حاضر ہو، تو میرے خیال میں کسی شخص کی پرواہ نہیں کروں گا، میں دوڑا جاؤں گا اس بادشاہ کی طرف. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری بہن، میرے بھائی، وہ یسوع مسیح ناصری مجھے اور آپ کو طلب کرتا ہے. خدا میری اور آپ کی فکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، لوٹا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا کفارہ دیا ہے، اس گناہ بھری زندگی کو چھوڑ دے. بہنوں بھائیو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے پاس آئے، یسوع مسیح سے برکت کو حاصل کرے. جو بائبل مقدس میں لکھا ہے انسان کا جو دل ہے وہ لا علاج اور ہلے باز ہے. ابھی ہم نے سنا ہے، اور اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں رکھیں گے تو یہ ہماری زندگی سے ریموو ہو جائے گا. اور کوشش کریں ہم یسوع مسیح کو خواہش کریں اپنی زندگی میں، میرے لیے کوئی ویٹ کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے میری بات سن لے، یسوع مسیح مجھ میں انٹرسٹ رکھتا ہے. بولے یسوع مسیح مجھ میں انٹرسٹ رکھتا ہے. یسوع مسیح میری فکر کرتا ہے. یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر فدیہ دیا ہے. پھر کہیں یسوع مسیح مجھ میں انٹرسٹ رکھتا ہے. یسوع مسیح نہیں چاہتا کہ فیاض تو گناہ کی زندگی گزارے. یسوع مسیح نہیں چاہتا میری بیٹی تو گناہ کی زندگی گزارے. یسوع مسیح نہیں چاہتا تو بدی میں مر جائے. یسوع مسیح نہیں چاہتا تو گناہ میں مر جائے.
میرے بھائیو، یسوع مسیح مجھ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، یسوع مسیح میری فکر کرتا ہے، اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں۔ اور بہنوں بھائیو یاد رکھیں، بائبل مقدس کو پڑھیں، خدا کے پاس آئیں اور یسوع مسیح کی پیاس کو بجھائیں اور کہیں کہ خداوند مجھے نہیں سمجھ کہ میں کیا کروں۔ انسانی فطرت یہی ہے نا کہ منو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح یسوع مسیح کو بولے خداوند میں ناچیز ہوں، میں کچھ نہیں جانتا لیکن تو میرا مالک ہے، میں حقیر ہوں لیکن تو میرا بادشاہ ہے۔ اقرار کریں اپنے لبوں سے، میں ڈیلی پریئر کرتا ہوں اور میں میرے بچوں سے پوچھ لیں، میں ان کو اقرار کرواتا ہوں